بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے 43ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے صفحہ نمبر 22 پہ ہمارا سبق چل رہا تھا مختلف کچھ حدیثوں اور بزرگوں کے اقوال کا ترجمہ اور خلاصہ، اور اس میں ہم نے نمبر 25 تک پڑھ لیا تھا۔ رنجورا را عیادت کنید و بر جنازہ مسلمانان حاضر شوید و آخرت یاد دارید۔ یہاں تک ہمارا سبق ہو چکا تھا۔ اب آج ہم نمبر 26 سے آگے تک پڑھیں گے۔ تو آگے ہے بیمار را روز اول باید پرسید۔ بیمار کو روز اول پہلے ہی دن سے، باید چاہیے، پرسید پوچھنا۔ بیمار کو روز اول پہلے ہی دن سے، باید پرسید پوچھنا چاہیے۔ یعنی جب آدمی کوئی بیمار ہو جائے تو جیسے ہی بیمار ہو ویسے ہی اس کی عیادت کرنی چاہیے، اس کی مزاج پرسی کرنی چاہیے، یہ مطلب ہے۔ نمبر 27 ہے مسلمان را باید کہ ہمسایہ مہمان خود را عزیز دارد۔ مسلمان را باید، مسلمان کو چاہیے کہ ہمسایہ کے معنی پڑوسی کہتے ہیں، اور مہمان خود اپنے مہمان۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمسایہ و مہمان خود را کہ اپنے پڑوسی اور مہمان کو، اپنے پڑوسی اور اپنے مہمان کو عزیز دارد، محبوب رکھیں۔ و سخن پسندیدہ گوید، اور اچھی باتیں کریں، ورنہ خاموش ماند، ورنہ چپ رہیں۔ یعنی مسلمان کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی اور ان کے پاس مہمان اگر کوئی آتا ہے تو پڑوسی اور مہمانوں سے خاص طور پر محبت رکھیں اور ان سے اچھی گفتگو کریں، اور اگر اچھی گفتگو نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم خاموش رہیں۔ نمبر 28 ہے ہر کی باشی از خدائے تعالی بترس۔ ہر کی باشی جہاں کہیں بھی ہو، ہر کی باشی جس جگہ ہوئے، از خدائے تعالی بترس تو خدائے تعالی سے ڈر۔ یعنی دنیا میں آدمی کسی گوشے کے اندر ہو، کسی خطے کے اندر ہو، کبھی بھی خدا سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وہ پاداش بدی بنے کی کن، اور برائی کا بدلہ بھلائی سے کر۔ وہ پاداش بدی، برائی کا بدلہ بنے کی بھلائی سے کن کر۔ یعنی اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی اور نیکی کا معاملہ کرو۔ وبا مردم بنے کوئی معاملہ کن، اور بامردم لوگوں کے ساتھ، وبا مردم اور لوگوں کے ساتھ بنے کوئی معاملہ کن، حسن سلوک کا معاملہ کرو، لوگوں سے اچھے طریقے کے ساتھ معاملہ کرو۔ نمبر 29 ہے ہر کے دروے ازیں سہ چیز یکے بود۔ ہر کے دروے جس کے اندر ازیں سہ چیز یکے بود، ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہو۔ ازیں سہ چیز یکے بود، جو آگے تین چیز آ رہی ہیں ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو۔ اگرچہ نماز کند، اگرچہ نماز پڑھتا ہو، وہ روزہ دارد، اور روزہ رکھتا ہو، منافق باشد، وہ منافق ہوگا۔ یعنی آگے جو تین چیزیں آ رہی ہیں، اگر ان تین صفات میں سے کوئی ایک بھی صفت ہے تو خواہ وہ نمازی ہو، روزہ رکھنے والا ہو، پھر بھی وہ منافق شمار ہوگا۔ وہ تین چیزیں کیا کیا ہیں؟ یکی آ کے دروغ گوید۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ جھوٹ کہے، یعنی جھوٹا ہو، جھوٹ بولتا ہو۔ دوم آ کے خلاف وعدہ کند، دوسری یہ کہ خلاف وعدہ کرے، یعنی اگر وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، وعدہ کو پورا نہیں کرتا ہے۔ سوم آ کے خیانت کند، تیسری یہ کہ خیانت کرے، یعنی اس کے پاس کوئی مال مثال کے طور پر رکھا گیا تو اس مال کے اندر خیانت کر لے۔ تو یہ تین چیزوں میں سے اگر کوئی بھی صفت پائی جا رہی ہے تو آدمی نمازی اور روزہ دار ہونے کے باوجود بھی منافق ہوگا۔ یہ دراصل ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ نمبر 30 ہے دروغ روزی را بکاہد۔ دروغ روزی را بکاہد، جھوٹ روزی کو گھٹا دیتا ہے۔ نمبر 31 ہے بزرگ ترین گناہان شرک است۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ بزرگ ترین گناہان
گناہوں میں بڑا گناہ شرک ہے، یعنی سب سے بڑا گناہ اس دنیا کے اندر جو اکبر الکبائر ہے وہ ہے شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا ماننا۔ بزرگ ترین گناہ شرک است، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، و نافرمانی مادر و پدر اور ماں باپ کی نافرمانی، و سخن دروغ نیز اور جھوٹی بات بھی، و سخن دروغ جھوٹی بات نیز بھی، یعنی یہ جو گناہ کبیرہ ہیں جن کی تعداد 40 یا 80 جتنی بھی ہو شمار کی گئی ہیں، تو ان گناہ کبیرہ میں سر فہرست یہ 3 گناہ بہت سر فہرست ہیں اور بڑے ہیں۔ کبیرہ گناہوں میں، کبائر میں یہ 3 گناہ سر فہرست ہیں، ایک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا ہے جھوٹی بات کہنا۔ نمبر 32 ہے خشم ایمان را چنا تباہ کند، خشم کے معنی غصہ، خشم ایمان را چنا تباہ کند، غصہ ایمان کو اس طرح برباد کرتا ہے، چنا تباہ کند اس طرح برباد کرتا ہے کہ سور انگبین را، سور کے معنی ایلوا کہتے ہیں، ایلوا یہ ایک قسم کا کڑوا مشروب ہوتا ہے، ایک قسم کا کڑوا مشروب ہوتا ہے، تو اس کو اگر شہد کے اندر ڈالا جائے تو وہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ خشم ایمان نہ چنا تباہ کند، غصہ ایمان کو اسی طرح تباہ کرتا ہے کہ صبر انگبین را، جس طرح انگبین کے معنی شہد، جس طرح ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، تو صبر کے معنی ایلوا اور انگبین کے معنی شہد۔ نمبر 33 ہے ہر کے خشم فروغ خورد، جو شخص خشم فروغ خورد غصہ کو پی جاتا ہے، حق تعالی عذاب ازو بردارد، تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ تو غصہ دبانے کے، غصہ کو پی جانے کے بہت سارے فضائل ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی غصہ کو پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے عذاب کو ہٹا لیتے ہیں۔ نمبر 34 ہے جامع سفید بہترین جامع است، سفید کپڑا تمام کپڑوں سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے سفید کپڑا پہننا چاہیے اور سفید کپڑا پہننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔